اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے طالب علم کی 3 قسمیں کی جو حدیث تھی اس کو مکمل کیا. آج ایک نئی حدیث کہ روى الصدوق فی کتاب الخصال. اس حدیث کو کون پڑھے گا؟ رضی آپ پڑھیے تو. رضی جی جناب. ہاں پڑھیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وروی الصدوق فی الکتاب. روى الصدوق. وروی الصدوق وروا فی نہیں ہے، الکتاب. روا. اچھا وروى الصدوق فی الکتاب الخصال بإسناد إلى أبي عبد الله قال إن من العلماء من يحب أن يجمع علمه أن يجمع علمه من يجمع علمه ولا يحب ولا يحب ولا يحب ولا يحبنا ولا يحب أن يؤخذ عنه. بس اتنا بہت ہے. سمجھ میں آئی بات تمہیں؟ چلیے چاہے مکمل ہو گئی. اب دیکھتے ہیں. کہنا ہے وروى الصدوق، شیخ صدوق نے روایت کی ہے فی کتاب الخصال، کتاب خصال میں، بے اسنادہ اپنی سند سے، الی ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تک، کہ چھٹے امام نے فرمایا قال ان من العلماء، علماء میں سے کچھ ایسے افراد ہیں من یحب ان یجمع، کہ جو پسند کرتا ہے کہ وہ جمع کرے علمہ، اپنے علم کو، یعنی یہاں سے بھی حاصل کرے وہاں سے بھی حاصل کرے، یہ بھی سیکھ لے وہ بھی سیکھ لے، سب سیکھ لے. ولا یحب ان یؤخذ عنہ، لیکن اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس سے کوئی لے. یعنی آپ نے علم حاصل کیا، وہ کسی کو سکھانا پسند نہیں کرتا، کسی کو بتانا پسند نہیں کرتا، ہر چیز کو اپنے دائرے تک محدود رکھنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے سیکھا ہے، اس کے لیے میں ایران گیا ہوں، اس کے لیے میں نے دلی کا سفر کیا ہے، اس کے لیے میں نے یہ محنتیں کی ہیں، اتنی آسانی سے تمہیں بتانے والا نہیں ہوں. ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں کہ جن کے پاس ہنر ہے، علم ہے، لیکن اس علم کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا. کہہ رہے ہیں وہ یہ تو پسند کرتا ہے کہ وہ علم کو سیکھے، لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ اس سے کوئی علم کو حاصل کرے، لے لے. تو کہا جائے گا نتیجہ کیا ہے ایسے انسان کا؟ پڑھیے رضی صاحب. فذلك في الدرك الأول من النار. درک الاول من النار، فذاک فی الدرک الاول، تو وہ جہنم کے پہلے طبقے میں ہوگا. درک الاول یعنی پہلا طبقہ، فذاک فی الدرک الاول، تو وہ ہوگا پہلے طبقے میں، من النار، جہنم کے. چلیے آگے پڑھیے. ومن العلماء، بس آگے علی حیدر آپ پڑھیے.
الله الرحمن الرحيم. ومن العلماء من إذا وعظ نہ من اذا وعظا، من إذا وعظ أنفل انفا، أنفا، وإذا وعظ نہ واذا وعظا، وإذا وعظ أنفو انفا، أنفا ہاں بس. فذاك ومن العلماء، اور انہی علماء میں کچھ ایسے افراد ہیں من اذا وعظا، کہ جب ان عالموں کو نصیحت کی جاتی ہے آنیفا تو ناپسند کرتے ہیں، ان کو ناگوار گزرتا ہے کہ ہمیں عالم ہو کہ کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں من العلماء، علماء میں سے کچھ ایسے افراد ہیں من اذا وعظا، کہ جب ان کو نصیحت کی جائے انیفا تو ناپسند کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا. وَإِذَا وَعَظَ، لیکن جب وہ خود نصیحت کرتا ہے عنیفا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سختی سے پیش آتا ہے، کڑک ہو کر بات کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی نصیحت کو سنا جائے، یعنی اس کو نصیحت کرے تو وہ سننے کو تیار نہیں، لیکن جب وہ نصیحت کرے تو سب کو چاہیے کہ اس کی نصیحت کو سنے، اس بات کو پسند کرتا ہے. کہاں جائے گا ایسا انسان؟ فذاك في الدرك الثاني من النار. ہاں، تو وہ جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوگا. چلیے شاہد صاحب اس کو پڑھیے. الرحمن الرحیم. ومن العلماء من یرا، من یرا، من يرى أن يوزع ان یزع العلم، عند الثروة ولا يرى له في المساكين وزعا. ولا یرا له فی المساکین وضعان. بس کیا مطلب؟ اور علماء میں سے کچھ ایسے افراد ہیں ومن العلماء، علماء میں سے کچھ ایسے افراد ہیں من یرا، جو یہ چاہتا ہے اور دیکھتا ہے ان یزع العلم عند ذوی الثروہ، کہ صرف وہ مالدار لوگوں کو سکھائے، تعلیم دے. وذلك في الدرك الثالث من النار. ولا یرا، اور یہ پسند نہیں کرتا اور یہ نہیں دیکھنا چاہتا لہو فی المساکین وضعا، کہ اس علم کو کس کو سکھا دے؟ مساکین کو سکھا دے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی وہ علم کے لیے، علم کو سکھانے کے لیے دولت کا خواہاں ہے. صحیح ہے، علم کو سکھانے کے لیے ایک موٹی فیس کا خواہاں ہے. اسی لیے جو مالدار ہیں ان کو سکھانا پسند کرتا ہے، اور جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس حیثیت نہیں ہے، ان کو سکھانا پسند نہیں کرتا. اس کو معلوم ہے کہ ان کو سکھانے کے بعد اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایسے ہیں یا نہیں معاشرے میں؟ خصوصاً آپ کو کہاں مل جائیں گے؟ ذاکروں میں مل جائیں گے کہ ایک غیر معروف شخص سے مجلس پڑھنے کو کہے تو شاید نہیں آئے. وہیں اگر کوئی پیسے والا ان سے کہے تو ظاہر ہے اپنے دوسرے وعدے کو بھی وہ کینسل کر دے. تو یہ کیا ہوا کہ اپنے علم کا فائدہ کس کو پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ مالداروں کو. ومن العلماء من یرا، علماء میں سے ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان یضع العلم عند ذوی الثروہ، کہ اپنے علم کو رکھ دیں، یعنی سکھائیں صاحبان ثروت کو، والشرف، صاحبان شرف کو. ولا یرا له فی المساکین، لیکن وہ اس علم کو مساکین کو سکھاتے نہیں دیکھنا چاہتے. فذاک فی الدرک الثالث من النار، تو وہ جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے.
دیکھیے ابھی تک ہم نے حدیثیں کس کی پڑھی تھی؟ فضیلتوں کی پڑھی تھی کہ اگر عالم اپنے قدم کو علم کے سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے اگر نکال رہا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. علم سیکھتے ہوئے اگر اس کو موت آ جائے تو اس کی موت شہیدوں کی موت ہے. جب انسان اپنے قدم کو علم کے لیے نکالتا ہے تو اس کے لیے سمندروں کی مچھلیاں، صحیح ہے، تمام مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہے. اور وہی عالم اگر اپنے علم کا استعمال اگر اس طرح سے کرے کہ علم سیکھنے کے بعد اس کو خرچ کرنا پسند نہ کرے تو جہنم کے پہلے طبقے میں. اور ایسے علماء کہ جب ان کو کوئی نصیحت کرے، کوئی بات بتائی جائے تو وہ اس کو ناپسند کریں، لیکن جب وہ نصیحت کریں تو اس کو سختی سے چاہیں کہ عمل پیرا ہو، تو وہ جہنم کے دوسرے طبقے میں. اور ایسے علماء کہ جو اپنے علم کو صاحب ثروت کے لیے مخصوص کر دیں اور مساکین کا اس میں کوئی حصہ نہ رکھیں تو وہ جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے. اگلا پڑھیے راغب صاحب، آپ پڑھیے. راغب، راغب، ہاں 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 ہو نا؟ جی نا. ہاں 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 پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذاک فی الدرک الرابع من النار. وہ ومن العلماء سے پڑھیے، یہاں سے پڑھنا ہے، یہاں سے ومن العلماء سے. وہ اچھا وہ نہیں ہے. ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة والسلاطين. ہاں 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 فإن فذاك في الدرك الرابع من النار. کہہ رہے ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة. يذهب مذهبا، یہ یعنی طریقہ اختیار کرنا، کہ علماء میں سے کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے علم میں طریقہ اختیار کرتے ہیں جبابرہ اور سلاطین کا، کہ اپنے علم کے ذریعے وہ رویہ چنتے ہیں کہ جو سلطان اور ظالم بادشاہوں کا ہوتا ہے. تو کہا ایسے عالم جن کا رویہ کس کا ہو؟ راستہ سلطانوں کا اختیار کریں، طریقہ سلطانوں کا اختیار کریں، طریقہ جابر بادشاہوں کا اختیار کریں. اب یہ طریقہ کیسا ہے کہ فَإِن رَدَّ عَلَيْهِ، کہ اگر اس کو جواب دیا جائے، صحیح ہے، یہ سلطانوں کا طریقہ ہے. فَإِن رَدَّ عَلَيْهِ، اگر اس کو جواب دیا جائے، وَقَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِهِ، وَقَصَّرَ اور کم کرے، فی شیء کسی چیز میں، من امرہ اس کے کام میں، یا اس کے شان میں کسی طرح کی کمی کی جائے، اس کی خدمت میں کسی طرح کی کمی کی جائے، غضبہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غضبناک ہو جاتا ہے. تو وہ کہا جائے گا، اب پڑھو، فَذَاكَ فِي الدَّرْكِ الرَّابِعِ مِنَ النَّارِ. ٹھیک ہے، وہ کہاں چلا جائے گا؟ جہنم کے چوتھے طبقے میں. چلیے آگے محمد علی حیدری آپ پڑھیے. ومن حديث والنصارى فذاك في الدرك الخامس من النار.
العلماء من يضع وَمِنَ الْعُلَمَاءِ اور علماء میں ایسے افراد ہیں مَن يَطْلُبُ أَحَادِيثَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى کہ جو یہود و نصارہ کی حدیثوں کو بھی طلب کرتے ہیں، یعنی اس کو سیکھتے ہیں۔ کیوں سیکھتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ لِيَخْزُرَ بِهِ عِلْمَهُ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے علم میں زیادتی کریں، وَيَكْثُرُ بِهِ حَدِيثَهُ اور یہود و نصارہ کی حدیثوں کو سیکھ کے اپنی جو حدیثیں ان کے پاس ہیں اس میں کیا کر لیں؟ کثرت پیدا کر لیں کہ ان کا علم زیادہ ہو جائے اور ان کے پاس حدیثوں کی کثرت ہو جائے۔ تو یہ کہاں جائے گا؟ پڑھیے فذاك في الدرك الخامس من النار۔ ہاں، اب یہ جہنم کے 5ویں طبقے میں ہوں گے۔ سوچیے ہمارے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف علم کو حاصل کرتے ہیں اور ان کا علم کا حاصل کرنا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا سوائے کہ اپنے بلندی اور اپنے آپ کو دوسروں سے الگ دکھائیں۔ ہیں یا نہیں معاشرے میں کہ جو اس کے مصادیق ٹھہریں تو وہ بھی جہنم کے 5ویں طبقے میں ہیں۔ خدا ہم سب کو ان سب صنفوں سے محفوظ رکھے۔ اور کون بچتا ہے؟ محب صاحب آپ پڑھیں گے؟ اور کس نے نہیں پڑھا ہے؟ محب پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن العلماء من يضع نفسه للفتياء ويقول سلوني ولعله لا يصيب حرفا واحدا والله لا يحب المتكلفين فذاك في الدرك السادس من النار۔ بس ومن ومن العلماء اور علماء سے کچھ ایسے لوگ ہیں من یضع نفسہ للفتیہ جو اپنے آپ کو فتوے کے مقام پہ رکھ دیتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ میں مفتی کبیر ہوں، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے، اور یہ کہتے ہوئے یقول سلونی کہہ دیتا ہے پوچھو، جواب پوچھو، جو معلوم کرنا ہے معلوم کرو۔ وَلَعَلَّهُ لَا يُصِيبُ حَرْفًا وَاحِدًا ممکن ہے شاید کہ وہ ایک حرف بھی صحیح سے نہ جانتا ہو، لا یصیبو یعنی صحیح سے نہ جانتا ہو، حرفًا واحدًا ایک حرف بھی۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ اور اللہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کو آتا نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں نا جیسے ہمیں خود پریشان کرتے ہیں۔ بھئی آپ ایسے مقام پہ کیوں آ گئے ہیں کہ آپ اتنے گروپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ آئیے ہم سے مسائل معلوم کیجئے؟ اب آپ کو آتا نہیں، آپ دوسروں سے پریشان کیے پھر رہے ہیں، یہ اس کا مسئلہ بتا دیجئے، اس کا مسئلہ بتا دیجئے۔ تو اپنے آپ نے اپنے آپ کو زحمت میں کیوں ڈالا؟ واللہ لا يحب المتکلفین اللہ اب زحمت میں ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فذاک فی الدرک السادس من النار تو ایسا انسان کہ جو اپنے آپ کو اس طرح کا دعویٰ کرے کہ آؤ مجھ سے معلومات حاصل کرو اور صحیح سے ایک حرف بھی نہ جانتا ہو، تو ایسا انسان کہاں چلا جائے گا؟ جہنم کے 6 طبقے میں۔ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَتَّخِذَ الْعِلْمَ مُرْوَةً وَعَقْلًا فَذَاكَ فِي الدَّرَكِ السَّابِعِ مِنَ النَّارِ اور عالموں میں سے ایسے بھی ہیں جو علم کو عقل اور مروت کے لیے حاصل کرتے ہیں، صحیح ہے، تاکہ علم کو حاصل کرنے کا مقصد ان کا لوگوں کی ہدایت نہیں ہے، علم کو حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا نہیں ہے، اپنی ہدایت کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟
اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اپنی عقل میں اضافہ کرنا ہے، تو وہ بھی کہاں چلا جائے گا؟ جہنم کے 7ویں طبقے میں جائے گا۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ حدیث کتنی سخت ہے، خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ کہیں ہم لوگ ان 7 جو صنفیں بتائی گئی ہیں چھٹے امام کی حدیث میں، کہ جس حدیث کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں درج کیا ہے، اور بہت مہم ہے ہمارے معاشرے میں ان اصناف کے افراد آپ کو غور کرنے پر مل جائیں گے۔ خدا ہم سب کو ان تمام صنفوں سے محفوظ رکھے، والحمدللہ رب العالمین۔